زمین ایک ایسے دور سے گزر رہی تھی جہاں ہدایت کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی، دلوں پر غفلت کی تہیں جم چکی تھیں اور گمراہی نے بستیاں اپنی آغوش میں لے لی تھیں۔ ابلیس، جسے قیامت تک مہلت دی گئی تھی، اپنے وعدے پر قائم تھا۔ وہ انسان کے قدم بقدم ساتھ چل رہا تھا، وسوسوں کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، آہستہ آہستہ حق کو باطل میں بدلتا ہوا۔ گھر جو کبھی ذکر الہی سے آباد تھے، اب بتوں کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ لوگوں نے 5 بتوں کو اپنا سہارا بنا لیا تھا: ود، سوا، یاغوت، یاغوق اور نصر۔ انہیں مشکل کشا کہا جاتا تھا، انہیں حاجت روا سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ محض پتھر تھے، بے جان، بے اختیار۔ یہ وہی نسل تھی جو کبھی توحید کی وارث تھی۔ آدم کی نصیحتیں، شیت کی تعلیمات اور ادریس کی جدوجہد سب تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکی تھیں۔ صدیاں گزر چکی تھیں، وقت نے یادوں کو دھندلا دیا تھا اور شیطان نے اسی دھند کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ زمین پر کفر پھیل چکا تھا، شرک عام ہو چکا تھا اور بے حیائی نے حیا کو پسپا کر دیا تھا۔ ابلیس اپنی اس کامیابی پر مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ انسان اب اس کے جال سے نکل نہیں سکے گا۔ لیکن آسمان خاموش نہیں تھے۔ فرشتے زمین کی اس حالت پر متفکر تھے۔ ان کی نظریں بار بار آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اٹھتی تھیں۔ وہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے، جب حضرت نوح نے اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر حق کی صدا بلند کی تو ابتدا میں لوگ خاموش رہے، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ شہر کے با اثر سردار، مال و دولت کے گھمنڈ میں ڈوبے رئیس اور اپنی جھوٹی شان پر اترانے والے لوگ ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ ان کے چہروں پر تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ ایک سردار نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ہم تم میں کوئی انوکھی بات نہیں دیکھتے، تم بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، بازاروں میں چلتے ہو، ہمارے جیسے لباس پہنتے ہو، پھر تم کس بنیاد پر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ ایک انسان اللہ کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ آسمانوں کی مخلوق زیادہ پاک اور برتر ہے، انسان تو کمزور ہے، خطا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تم سے کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا، نہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، نہ مجھے غیب کا علم ہے، نہ میں فرشتہ ہوں۔ میری طاقت صرف اتنی ہے کہ اللہ نے مجھے حق کا پیغام دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ بے فکر اور بے سمجھ تم ہو جو اس وضع حقیقت کا انکار کرتے ہو۔ میرے پاس ایسی دلیلیں موجود ہیں جو ہر حقیقت کے متلاشی انسان کے لیے کافی ہیں اور اسے قائل کر سکتی ہیں، مگر تم جیسے لوگ جو غرور، خود پسندی، تکبر اور جاہ طلبی کا پردہ اوڑے ہوئے ہو۔ جب تمام دلائل ختم ہو گئے تو قوم نے آخر کار کہا، اے نوح، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے گرد صرف چند غریب بے نام و نشان اور کم عمر لوگ جمع ہیں۔ اے نوح، کسی نبی کی قدر اس کے ماننے والوں سے پہچانی جاتی ہے۔ جب تمہارے پیروکاری فقیر اور معمولی حیثیت کے لوگ ہیں، تمہارے رئیس اور نمبر لوگ تمہیں کیوں مانیں؟ وہ تمہیں کبھی نہیں مانیں گے۔ میری دعوت حق کی ہے، لوگ خود آئیں گے۔ ہم اور یہ لوگ نہ کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، نہ ایک جیسی زندگی گزاری ہے۔ جب تمام دلائل ختم ہو گئے تو قوم نے آخر کار کہا، اے نوح، تم نے بہت بحث و تکرار کر لی، اب بس کرو، اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا وعدہ کرتے رہے ہو۔ ان کے دلوں میں ایک غلط گمان بیٹھ چکا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کا مقام فرشتوں سے کم ہے اور یہ کہ آسمانی پیغام صرف کسی نورانی مخلوق کے ذریعے ہی آنا چاہیے۔ انہیں یہ ادراک ہی نہ تھا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی سب سے موزوں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی تکلیف، ان کے جذبات اور ان کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ حضرت نوح نہایت سکون اور وقار کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا، نہ بے صبری، صرف درد تھا۔ انہوں نے نرمی سے فرمایا، اگر میں فرشتہ ہوتا تو تم کہتے کہ یہ ہماری طرح نہیں، یہ ہماری مشکلات کو کیا سمجھے گا؟ اللہ نے تمہارے ہی درمیان سے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے بھیجا ہے، تاکہ میں تمہاری زبان میں تمہاری حالت کو سمجھتے ہوئے تمہیں سچائی کا راستہ دکھا سکوں۔
मगर तकब्बुर की दीवारें इतनी बुलंद हो चुकी थीं कि सच की आवाज़ उनसे टकराकर लौट आती थी। उनके नज़दीक एक इंसान का रसूल होना उनकी अना के खिलाफ था, क्योंकि अगर वो उसे मान लेते तो उन्हें अपनी बरतरी का ताज उतारना पड़ता। यूं कौम का पहला एतराज़ दरअसल दलील नहीं, गुरूर की एक चादर था जिसके पीछे वो हक़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कौम का दूसरा एतराज़ ये था कि उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर जवाब दिया, खुदा ही चाहे तो इस अज़ाब को पूरा कर सकता है, लेकिन ये चीज़ मेरे इख्तियार से बाहर है। मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ और उसके हुक्म के सामने सर तस्लीम खम हूँ। लेकिन ये जान लो कि जब अज़ाब का हुक्म आ पहुँचेगा तो फिर तुम उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकते और किसी पनाहगाह की तरफ फरार नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत नूह को तसल्ली दी, ए नूह, जो तुम कर रहे हो उस पर रंज ना करो। अब इनमें से कोई और ईमान नहीं लाएगा। ये फैसला हो चुका था, हिदायत के दरवाजे बंद हो चुके थे और अज़ाब का वक्त करीब आ चुका था। वो लोग जो बरसों तक हक़ का मजाक उड़ाते रहे, जो तकब्बुर में डूबे रहे, अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। मगर अल्लाह का कानून हिकमत पर कायम है। निजात के लिए सबब भी पैदा किया गया। हुक्म हुआ हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाओ, और यूं सहरा की खुश्क ज़मीन पर एक अजीम कश्ती की तामीर शुरू हुई। हर तख्ता, हर कील अल्लाह की वही के मुताबिक जुड़ रहा था, क्योंकि आने वाला तूफान आम न था, वो ज़मीन को पाक करने आ रहा था। फिर आखिरी तंबीह आई, अब जालिमों के लिए सिफारिश ना करना, उनका फैसला हो चुका है, वो सब गर्क किए जाएंगे। खामोशी छा गई। एक दौर अपने इख्तिताम के करीब था और एक नया आगाज़ तूफान के बाद जन्म लेने वाला था। सब्र। जब भी कौम के लोग हज़रत नूह के पास से गुजरते और उन्हें खुश्क ज़मीन पर कश्ती बनाते देखते तो कहे लगाते। आखिरकार कश्ती की तामीर मुकम्मल हो गई। ईमान वालों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लीं। अल्लाह ने पहले ही नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान की आवाज़ की निशानी बता दी थी। एक सुबह सहर के वक्त नूह अलैहिस्सलाम घर के तन्नूर के पास खड़े थे। जब उन्होंने आग जलाने के लिए देखा तो खुश्क ज़मीन से पानी उबलने लगा और ज़ोर से फूटा। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि वक्त आ चुका है और मोहलत ख़त्म हो गई। उनका चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन आवाज़ नहीं कांपी। उन्होंने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तरफ देखा और कहा, जल्दी करो, अल्लाह का हुक्म आ चुका, ज़मीन के लिए फ़ैसला हो चुका है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मदद से नूह अलैहिस्सलाम ने जानवरों को बुलाया, हर किस्म में से एक एक जोड़ा। ईमान वाले लोग कश्ती में सवार हुए। उनमें नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस और उनकी बीवियां शामिल थीं, लेकिन एक शख्स गायब था। नूह अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, उनकी बीवी वहाँ नहीं थी। उसने अपने बुत परस्त दोस्तों के साथ रहने का इंतखाब किया और नहीं आई, और कन्नान भी वहाँ नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के दरवाजे पर खड़े थे। आसमान की तरफ देखा, सूरज का रंग बदल चुका था, हवा शीशे की तरह भारी थी, परिंदे आसमान में चीख रहे थे और हवा एक अजीब दर्दनाक आवाज़ के साथ चल रही थी। बादल सियाह जामुनी किनारों वाले उनकी तरफ लपक रहे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी और बेहद तेजी से बरस रही थी। जमीन के नीचे से खौफनाक आवाज उठी। तन्नूर सिर्फ घर में नहीं बल्कि पूरी जमीन उबल रही थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ढूंढा और बाप की शफकत के साथ आखिरी बार उसे ईमान की तरफ बुलाया। कुरान मजीद में ये वाक़या यूं बयान किया गया, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा जो कश्ती से दूर था, ऐ मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना रहो। बेटे ने कहा, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज अल्लाह के हुक्म और उसके अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर वो रहम फरमाए। जब ये बातें भी बेटे को फायदा ना दें तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ रुजू किया और कहा, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कौम के खिलाफ दुआ करने के बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ की और यही उनकी एक छोटी सी लग़्ज़िश बन गई, क्योंकि अल्लाह पहले ही उन्हें जालिमों के लिए दुआ करने से मना कर चुका था। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह,
وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال درست نہیں ہیں۔ مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں شامل نہ ہونا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی بات نہ مانا اور کہنے لگا کہ وہ چڑھتے ہوئے پانی سے بچنے کے لیے کسی اونچی جگہ چلا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے ان کے جنہیں اللہ بچا لے۔ لیکن کنعان کو ایک زبردست موج نے آ لیا اور وہ پانی میں گر پڑا۔ اسی لمحے بادل پھٹ گئے اور یوں لگا جیسے آسمان غائب ہو گیا۔ جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور موسلا دھار پانی برسنے لگا۔ بارش بوندوں کی صورت میں نہیں بلکہ موٹی رسیوں کی طرح گر رہی تھی۔ دکھائی دینا ناممکن ہو گیا۔ ہوا پانی سے بھر چکی تھی اور لوگ سانس لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اصل تباہی ان کے قدموں کے نیچے تھی۔ زمین پھٹ گئی اور چشموں کی طرح پانی ابل پڑا۔ گھروں کے فرش ٹوٹ گئے اور گلیوں میں اچانک کھلنے والی شگافوں سے سیاہ پانی زور سے پھوٹ نکلا۔ نوح علیہ السلام اور وہ چند لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے پہلے ہی کشتی میں سوار ہو چکے تھے، لیکن شہر میں جو لوگ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر چکے تھے ان کے لیے مکمل افراتفری پھیل چکی تھی۔ عظیم محلات، وہ مندر جو کبھی نہ ہلنے والے لگتے تھے، کاغذ کے میناروں کی طرح لرزنے لگے۔ چوراہوں میں کھڑے ود، سوا، یغوس، وہ پتھر جن کے سامنے لوگ جھکتے تھے اور کہتے تھے ہمیں بچاؤ، جب سیلاب کا پانی چوک تک پہنچا تو بتوں کی بنیادیں دھل گئیں اور خوفناک گرج کے ساتھ وہ عظیم بت اوندھے منہ گرے اور پانی میں ڈوب گئے۔ وہی لوگ جو ان کی عبادت کرتے تھے اب انہیں پتھروں سے کچلے جانے سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ نیولن اپنے محل کی سب سے اونچی منزل پر چڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کفر کی خالی پن جھلک رہی تھی۔ وہ لرزتی آواز میں چیخا، یہ گزر جائے گا، یہ صرف ایک طوفان ہے، میرا محل مضبوط ہے۔ لیکن پانی صرف باہر سے نہیں بڑھ رہا تھا بلکہ محل کے اندر سے بھی پھوٹ رہا تھا۔ مالدار لوگ اپنا سونا اور زیورات سمیٹنے لگے، لیکن بھاری تھیلوں نے ان کی رفتار سست کر دی۔ اپنے خزانوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہ پھسلے اور چڑھتے ہوئے پانی میں گر گئے۔ اب کوئی کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ماں نے اپنے بچے کو دھکا دیا اور بیٹے نے اپنے باپ کو رون ڈالا۔ وہ تمام خاندانی رشتے جن کا وہ فخر سے ذکر کرتے تھے موت کے قریب آتے ہی ایک لمحے میں ختم ہو گئے۔ بس زندہ رہنے کی وحشت باقی رہ گئی۔ لیکن نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اس وقت محفوظ تھے جب کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ ان کی کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کشتی کے اندر موجود لوگوں کو تسلی دے رہے تھے، ڈرو نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے نوح اور ان کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں نجات دی اور انہیں جانشین بنایا اور ان لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سیلاب کی شدت اتنی تھی کہ سب سے بلند پہاڑوں کی چوٹی بھی پانی میں ڈوب گئی۔ شہر باقی نہ رہا، بادشاہ، غلام، محلات، خزانے سب برابر ہو گئے۔ ہر طرف صرف پانی اور کیچڑ۔ کشتی میں موجود لوگوں کے سوا کوئی زندہ نہ بچا۔ باہر صرف سیٹی بجاتی ہوا اور ٹکراتے پانی کی آواز تھی، ایک خوفناک خاموشی، موت کی خاموشی۔ لیکن کشتی اللہ کی نگرانی میں پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان تیرتی رہی۔ کشتی کے اندر ایمان والے شکر کے سجدوں میں تھے اور باہر والے عبرت کی مثال بن چکے تھے۔ دنیا دھوئی جا رہی تھی اور اپنی خرابی سے پاک کی جا رہی تھی۔ پھر اللہ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان اپنی بارش روک لے۔ اور اس کے ساتھ پانی اترنا شروع ہوا۔ کشتی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کو جبل جودی پر ٹھہر گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر آؤ، تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ سال گزرتے گئے،
کشتی سے اترنے والے لوگوں کے بچے اور پوتے ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ نوح علیہ السلام نئی سوسائٹی کے رہنما اور باپ تھے۔ انہوں نے انہیں کھیتی باڑی، تجارت اور اللہ کے بندے بن کر جینا سکھایا۔ بار بار نصیحت کی کہ پرانی دنیا کی غلطیوں میں نہ پڑنا، پتھروں اور مجسموں کو وہ مقام نہ دینا جو آباء و اجداد نے دیا، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ نوح علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کھاتے پیتے اور کپڑے پہنتے وقت الحمدللہ کہتے۔ یہی کردار نئی نسلوں کے لیے سب سے بڑی میراث تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے اس دنیا کو 2 دروازوں والے ایک گھر کی طرح پایا۔ میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور اب دوسرے سے نکل رہا ہوں۔ کشتی صدیوں تک جبل جودی کی چوٹی پر نشانی کے طور پر رہی۔ لکڑیاں سڑ چکی ہوں گی، مگر کہانی زندہ ہے۔ قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے۔ نوح کو بلایا جائے گا، کیا تم نے پیغام پہنچایا؟ پوچھا جائے گا۔ لوگ کہیں گے نہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی، ہاں، نوح نے پیغام پہنچایا، ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا اور یقین کیا۔ نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔